من قریش، اور وہ قریشیوں کے چھوکرے ہیں. اور بتائیے، تاریخ کو بتاتی ہے کہ کوئی چھوکرا کم عمر آدمی، یہ آدمی سن 26 میں پیدا ہوا، یزید جس کا نام ہے، اور سن 50 میں اس کو ولیعہد بنایا گیا. 24 برس کی عمر میں چھوکرا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ محدثین نے عمر اور بحث کی ہے کہ کم سے کم عمر بلوغت جو ہے وہ 12 برس ہے، اور زیادہ سے زیادہ عمر بلوغ منتہائے بلوغ آپ کی فقہ کہتی ہے وہ 18 برس ہے. اس میں اختلاف امام یوسف اور امام ابو حنیفہ کا ہدایت کے اندر موجود ہے کہ 18 برس ہے یا 19 برس، مرد کی ہے یا عورت کی ہے. بار اس تفصیل میں نہیں جانے کی ضرورت. منتہائے بلوغت 12 برس ہے، اور کمال شباب 24 برس ہے. 6 برس جوانی باقی رہتی ہے، اور 31ویں برس سے قبولت شروع ہوتی ہے، ادھیڑ عمر. تو یہ چھوکرا کی برادری ہے کہ نہیں؟ اور پھر یہ آدمی سن 60 میں خلیفہ بنایا گیا، جس کی 34 برس عمر بن جاتی ہے. یہ 34 برس کا عمر کا آدمی تخت خلافت پر آ گیا. اس جگہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار نے یہ فرمایا کہ میری امت اور میری قوم کی ہلاکت قریشی چھوکروں کے ہاتھ سے ہوگی. فقال مروان غلمت، نے کہا چھوکروں کے ہاتھ سے ہوگی. چونک گیا، کیونکہ اس کو پتہ نہیں یہ برائی تو ہمارے ہی متعلق بیان کی گئی ہے. اور یہ مروان بھی ایسی خوبصورت شخصیت ہے. علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح بخاری کے اندر اس کی ہسٹری لکھتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے باپ کو شہر بدر کیا تھا، اور خلفاء کو حکم دیا تھا کہ جو میرے بعد خلیفہ ہوگا اس کو ایک فرسنگ اور دور کرے گا. یہ حکم کا بیٹا ہے، مروان بن حکم. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا سگا چچا زاد ہے. اور پھر حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہا کہ جو قرآن مجید میں آتا ہے نا شجرہ ملونہ جو ہے یہ مروان ہے، اور مروان کا باپ ہے. اور خبیث ابن خبیث کوئی 7 پشتوں تک حضرت سیدہ نے اس کا ذکر کیا. علامہ بدر الدین عینی نے اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ خبیث بن خبیث ہے. اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا چچا زاد لگتا تھا. جس وقت ان کے خلافت کا زمانہ آیا اس کو یہ واپس لے آئے. صحابہ کرام اس پر معترض ہوئے. ان کا اس کو کیوں واپس لے آئے ہو؟ ان کا سرکار کا مجھ سے تنہائی میں وعدہ تھا کہ اس کو میں واپس بلا لوں گا. ان کا اگر وعدہ تھا تو قوم کو بتلایا کیوں نہیں؟ آپ کے سوا کسی اور کو پتہ کیوں نہیں؟ لیکن تاہم اس سے ابھی رسول ہے، ان کے بارے میں کوئی ہلکی بات کہنا حرام ہے، نہ ہمارے مذہب میں درست ہے. اس کو بیٹی بھی دی، اور وہ باغ فدق جو حضرت سیدہ خاتون جنت کو نہیں دیا گیا تھا وہ اس کو دیا گیا. خاتون جنت کی محرومی کی کوئی قانونی وجہ ہوئی ہوگی، لیکن اس کو دیے جانے کی کوئی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جو عمر بن عبدالعزیز نے پھر آل بیت کو وہ باغ واپس کیا تھا، عمر بن عبدالعزیز کے پاس کیسے آیا تھا؟ چونکہ اس بدبخت کے پاس وہ آیا تھا نا. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی عزیزیہ کے اندر لکھا ہے کہ اہل بیت کی محبت کو زندہ رکھنے کے لیے مروان پر لعنت بھیجنا ضروری ہے. یہ فتاوی عزیزیہ کے اندر موجود ہے. یعنی جو ملعون ہے آل سنت کے کاغذات میں یہ اس آدمی کا نام وہ کہتا ہے. لڑکوں کا نام لیا سرکار نے؟ ہاں جی لڑکوں کا نام لیا ہے. لڑکوں کا نام لیا ہے. غلمتم قال ابو ہریرہ ان شئتو ان اسمیہم فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں لفعلت. ان کا اگر میں چاہتا نا نام بتاتا فلاں بیٹا فلاں کا، فلاں بیٹا فلاں کا، فلاں بیٹا فلاں کا ہے تو میں بالکل بتا سکتا ہوں. اب اس کو یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ان کو پتا ہے یہ اس کی برادری کا معاملہ ہے. دیکھوں اگر یہ ہاتھ سہتا ہے تو پھر اس سے بتاؤں، اگر ہاتھ نہیں سہتا تو نہ بتاؤں. واہ یار، ہر قدم پر حسین کا فرق آپ کو محسوس کرنا پڑے گا. اس جگہ بخاری کے متن کے اندر 23 پر ہے. بخاری کے پہلے 23 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعاءین، میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 برتن حاصل کیے ہیں. فاما احدهما فبسسته، ان میں سے ایک برتن جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے کھول دیا ہے. واما الاخر، جہاں دوسرا فلو بسسته قطع البلعوم، اگر میں دوسرا برتن واضح کر دیتا تو میری گردن کاٹ دی جاتی. کیا مطلب؟ یعنی سرکار نے جو پورا بتلایا ہوا ہے فلاں ایسا کرے گا فلاں ایسا کرے گا، یہ سرکار کے ملعون اور مردود لوگ ہیں تو اس وقت ان کی حکومت ہے. اگر میں یہ ذکر کروں تو میری گردن کاٹ دی جائے گی. سمجھ آئیے بات؟ یعنی بات کہنے کی ہے، پر حضرت ابو ہریرہ امر مباح ہے. اس میں رخصت اور عزیمت کے 2 پہلو ہیں. انہوں نے کہا اس میں رخصت ہے میں نہ بیان کروں اور جان بچا لوں. حضرت شاہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں
تدریب الراوی شرح تقریب النواوی امام جلال الدین سیوطی علم المصطلح کی کتاب ہے، ان کے مراسیل کے بارے میں ایک چیپٹر آتا ہے کہ حضرت شاہ حسن بصری رحمۃ اللہ کے مراسیل قابل قبول ہے. مراسیل علم حدیث کی اصطلاح کا لفظ ہے. آپ کو پتا ہے میں ایسا لفظ بولنے کا عادی نہیں ہوں جو سمجھائے بغیر آگے نکل جاؤں تاکہ سننے والا وہی دیکھتا رہے پتہ نہیں کیا بات کہی ہے. مراسیل جو ہے یہ جمع ہے مرسل کی. حدیث مرسل اس کو کہتے ہیں کہ راوی تابعی ہے اور وہ سرکار دو عالم علیہ السلام سے سیدھا روایت کر دیتا ہے، یہ نہیں بتاتا فلاں صحابی سے میں نے سنی. اس عمل کا نام ہے ارسال. جس سے سنی ہوئی ہے اس کا نام نہیں لیتا، اس سے اوپر والے کا نام لے لیتا ہے. اس کا نام ہے ارسال. اس حدیث کو کہتے ہیں مرسل. اور مرسل کس کے ہوں؟ شاہ حسن بصری کے. شاہ حسن بصری کون ہے؟ قادریوں کا پیر ہے، چشتیوں کا پیر ہے، سہروردیوں کا پیر ہے. ان تین سلسلوں کا متفقہ پیر ہے. حضرت مولا مرتضیٰ کا خلیفہ ہے، شاگرد ہے. یہ مراسیل ان کے معتبر ہے. مراسیل کے دن کے کس طرح ہوئے کہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں تو کہتے سرکار نے یوں فرمایا، سرکار نے یوں کیا، سرکار نے یوں پسند فرمایا. اس آدمی کا نام یہ نہیں لیتے جس سے انہوں نے وہ بات سنی ہے. کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ ایک مرتبہ آپ کنفرم کریں گے تو میں آگے چلوں گا، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے. میں اس وقت کو 72 برس دنیا میں گزار چکا ہوں، مجھے واہ واہ کی بھی کوئی ضرورت نہیں اور ہائے ہائے کا بھی کوئی ڈر نہیں ہے. بات آپ کنفرم کریں. بات سمجھ آئی ہے؟ حضرت شاہ حسن بصری کے مراسیل کیا ہوں گے؟ شاگرد ہیں وہ حضرت علی کے شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث انہوں نے لیا حضرت مولا مرتضیٰ سے. حدیث بیان کرتے وقت وہ حضرت مولا مرتضیٰ کا نام نہیں لیتے، سیدھا سرکار کا نام لیتے. سرکار نے یوں فرمایا، سرکار نے یوں کہا ہے، سرکار نے یہ بات پسند کی ہے، سرکار نے ایسا کیا ہے. چاہیے تو یہ کہیں کہ میں نے حضرت علی سے یہ بات سنی ہے، انہوں نے یوں کہا ہے. وہ سیدھا سرکار کا نام لے لیتے ہیں، حدیث میں ارسال کرتے ہیں. کیا یہ معتبر ہے کہ نہیں؟ جی معتبر ہے. کیوں معتبر ہے؟ کہتے ہیں چونکہ بندہ بہت اللہ والا شخص ہے، راتوں کو جاگنے والا ہے، تمام عالم اسلام کے 3/4 کا پیر ہے اور جس کو پوری دنیا میں دھوم ہے. محدثین کا استاد ہے، مفسرین کا استاد ہے، علماء عقائد کا استاد ہے، قراء کا استاد ہے، صوفیہ کا استاد ہے. اتنا بڑا مانا ہوا آدمی ہے، ظاہر ہے کہ وہ جھوٹا نہیں ہے. مراسیل معتبر نام کیوں نہیں لیتے؟ کہ یہ بات ان سے خود پوچھی گئی، آپ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے غلام ہو کے نام کیوں نہیں لیتے؟ ایک مرتبہ پوچھا تو انہوں نے کہا جناب ہم بدریوں کی بہبلے کوئی میں نے کئی 100 بدری دیکھا ہے، ان کی مجلس میں رہے ہیں، ہم لوگ جھوٹے لوگوں کے پاس نہیں رہے، جھوٹی بات نہیں کرتے. کہہ کے ٹال گئے. دوبارہ پھر دوستوں نے گھیر لیا. ان کا ہم خراسان کے علاقے میں بدریوں کے ساتھ مل کے ہم نے جنگ کی ہے، ہم جان پر کھیلنے والے لوگ ہیں، جھوٹ کہنے والے لوگ ہیں. پھر ٹال گئے. آخر کسی دوست نے آپ کو مجبور کر کے پکڑ لیا. ان کا آپ کو بتانا پڑے گا کہ حضرت علی مرتضیٰ کا نام کیوں نہیں لیتے. ان کا حجاج بن یوسف کی گورنری کا زمانہ ہے. اگر میں نام لوں حضرت مولا مرتضیٰ کا تو میری گردن مار دی جائے گی. واہ بندگان خدا. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بھی اگر وہ اصلی بات بتا دوں تو میری گردن ماری جائے گی. بندہ کتنا بڑا ہے. پورے عالم اسلام کی جس کی حدیثیں سب سے زیادہ ہیں اس کا نام ابو ہریرہ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اگر بات بیان کروں تو گردن ماری جاتی ہے. تو گردن کے بچانے کے لیے وہ بات نہیں بتلائی. حضرت شاہ حسن بصری سے پوچھا کہ مولا مرتضیٰ کا نام کیوں نہیں لیتے ہو؟ کہا گردن مارے جانے کا ڈر ہے اس لیے نہیں بولا ہوں. حضرت حسین کی باری آئی، فرمایا حسین میری گردن پہ تم بیٹھے ہو، میرے کندھوں پہ تم کھیلے ہو. ان لوگوں نے تو ڈر کی وجہ سے بات نہیں کی نا. تیرا کام یہ ہوگا تیرا سر کٹ بھی جائے گا، نیزے پہ چڑھ بھی جائے گا، پھر بھی چپ رہنے کی تمہیں اجازت نہیں عشق کہے میں بیرے تیرے وچ بازاراں تو لاگا پر عاشق آکھے پورا تولی کٹ تو لیندہ بولاں پر عاشق آکھے پورا تولی کٹ تو لیندہ بولاں اب حضرت ابو